بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مرض میں مبتلا شخص کو آپ کوئی علاج تجویز کرتے ہیں اور اس کو اس علاج سے فائدہ ہو جاتا ہے، پھر جب اسی مرض میں مبتلا کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور آپ وہی علاج اس دوسرے شخص کو تجویز کرتے ہیں تو اس کو صحت نہیں ہوتی ہے یا صحت دیر سے ہوتی ہے یا کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے، تو ہمیں یہ غور کرنے پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مریضوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اور میں یہ اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں کہ جب پہلا مریض کو کوئی دوسرا مرض بھی تھا اور یہ دوسرے مریض کو کوئی دوسرا مرض نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دو مرض ایک جگہ جمع ہو جانے کی وجہ سے ایک کو فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ بالکل میں وہ ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں جب سمپل دونوں کو ایک ہی مرض ہے اور کوئی ایکسٹرا کوئی کنڈیشن دونوں کو نہیں ہے، تب بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ اس کا سبب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اب مزاج کی تعریف جو ہماری کتابوں میں ملتی ہے وہ شاید بہت سے اسٹوڈنٹس کو کنفیوزنگ لگے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ مختلف چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو یعنی گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کریں تو بالکل جو بیسک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے ایلیمنٹس، ارکان جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو مختلف ارکان سے مل کر جس میں انسان بنا ہوا ہے، کئی ایلیمنٹس ہے۔ اگر آپ کو پیریوڈک ٹیبل یاد ہوگا تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو نیچر میں پائے جاتے ہیں اور جس میں انسانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب جو ایلیمنٹس جس میں انسانی کے بننے میں شامل ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک اثر اور کوئی نہ کوئی ایک تاثیر ہوتی ہے، یعنی وہ فی نفسی اپنے اندر بھی ایک اثر رکھتا ہے اور جب وہ دوسروں کے ساتھ ملتا ہے تب کوئی دوسرا اثر بھی وہ دوسرے چیز میں پیدا کرتا ہے۔ تو اب یہ جب ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور مل کر ان میں ریاکشنز ہوتے ہیں تو ایک الٹیمیٹلی یہ ساری چیزوں کے ملنے کے نتیجے میں ایک نئی ریزلٹنٹ ایک اثر ہمارے جسم میں نظر آتا ہے۔ یعنی بے شمار جو ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں، ہماری باڈی جب کام کرنے لگتی ہے تو ایک ریزلٹنٹ ایک نیا ایک اثر دیکھنے کو آتا ہے، اور اس ریزلٹنٹ نئے اثر کو ہی ہم مزاج کہتے ہیں۔ اب یہ مزاج کی پہچان اور یہ مزاج کیسے پہچانیں گے، اس کے لیے 4 کیفیات ہمارے اطباء بتلاتے ہیں: حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست۔ اب اسی کے کمبینیشنز میں ہماری یونانی میڈیسن ریوالو کرتی ہے، ان سارے 4 کیفیات کے کمبینیشنز میں ہی۔ لیکن اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ بھئی یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آپ یہ بتلائیے کہ نارمل کیا مزاج ہے، کسی شخص کا نارمل مزاج کیا ہو سکتا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھئی ہر شخص کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ انسان کا مزاج جانور سے کمپیئر کریں یا کسی پودے سے کمپیئر کریں، پلانٹ سے کمپیئر کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کافی ڈفرینس دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ انسان کا مزاج جانوروں کے مقابلے میں ہوا۔ پھر اگر آپ انسانوں میں ہی ایک دوسرے کا مزاج کمپیئر کرنے لگے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مثال کے طور پر امریکنز جو ہیں، امریکنز کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، اور جو انڈینز ہے، اور انڈینز میں بھی خاص طور پر ہم حیدرآبادیوں کا جو مزاج ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ حالانکہ جو امریکنز کا مزاج ہے وہ ان کے کنڈیشنز کے لحاظ سے، ان کا ٹیمپریچر، ان کے لیونگ ہیبٹس، ان کے لائف سٹائل کے لحاظ سے ان کے لیے درست ہے،
معتدل ہے، اور ہمارا مزاج ہمارے کنڈیشنز کے لحاظ سے، ہمارے لائف سٹائل کے لحاظ سے معتدل ہے۔ اسی طرح پھر جب آپ حیدرآباد میں ہی لوگوں کا مزاج دیکھنے لگے تو ہر شخص کا مزاج آپ کو مختلف نظر آئے گا، اور اس شخص کا مزاج اس کی اپنی زندگی کے حالات، اس کے اپنے لائف سٹائل کے لحاظ سے ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بتلا رہے ہیں کہ انسان کا مزاج جانوروں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے، اور انسان کا مزاج اپنی جگہ معتدل ہے، جانور کا مزاج اپنی جگہ معتدل ہے۔ امریکنز کا مزاج حیدرآبادیوں سے مختلف ہے، اور امریکنز کا مزاج اپنی جگہ معتدل، حیدرآبادیوں کا مزاج اپنی جگہ معتدل۔ اسی طرح حیدرآبادیوں میں بھی ہر شخص کا مزاج ڈیفرنٹ، اور ہر شخص میں بھی جس شخص کا مزاج معتدل ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، مختلف ہونے کے باوجود۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ معتدل 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 کہہ رہے ہیں، اعتدال کی جب ہم بات کر رہے ہیں، تو اعتدال ہوتا کیا ہے؟ تو اعتدال کی اگر آپ تعریف کتابوں میں دیکھیں اور اس کا لب لباب میں آپ کو بتلاؤں، تو اس کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ آپ کے باڈی کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو آپ کی کنڈیشنز کے لحاظ سے ہیں، وہ اگر درست اور صحیح طریقے سے انجام پا رہے ہیں تو وہ اعتدال ہے۔ سارے جو بھی آپ کے چینجز جسم میں آ رہے ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹ، باڈی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے پورے ہو رہے ہیں، تو یہی اعتدال ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا، ہر شخص کا اعتدال ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اب ایک شخص کا جب ہم اعتدال کی بات کر رہے ہیں تو اس شخص کے جسم میں بھی مختلف اعضاء ہوتے ہیں، اور ہر عضو یعنی آرگن کا مزاج اپنی جگہ مختلف ہوتا ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے، یعنی ہم یعنی یونانی میڈیسن کے جو طلباء ہیں، جو متعلمین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور یونانی طب سیکھنا اور پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، یہ پریکٹس کر رہے ہیں، ان کا المیہ اور ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ مزاج کے کانسیپٹ کے قائل تو ضرور ہیں، پڑھتے پڑھاتے ضرور ہیں، لیکن بیرون دنیا میں، آؤٹر ورلڈ میں، خارج دنیا میں ہمیں اس کی شناخت کرنی نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یونانی علاج میں اکثر کمزور پڑ جاتے ہیں یا کبھی تو فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو مزاج کی شناخت کرنے کی صلاحیت ان میں پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے، جبکہ آپ ماڈرن سائڈ اگر دیکھیں تو وہ تو سرے سے مزاج کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مزاج کا اقرار تو ہے، قائل تو ہیں، لیکن مزاج کی شناخت سے عاری ہے۔ تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ مزاج پر بھی کچھ گفتگو کی جائے، اور ہر عضو کے لحاظ سے مزاج کی شناخت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو جب کوئی مریض آتا ہے تو اس کا مجموعی مزاج، اس کا جو شخص، وہ بطور شخص ہونے کے جو اس کا مزاج ہے وہ تو اپنی جگہ ہوتا ہی ہے، لیکن وہ مزاج، اس کے عضو میں جو بیماری ہے وہ مزاج، اس عضو کا مزاج بھی آپ کو، اس آرگن کا مزاج بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ کو آرگن کا نارمل مزاج معلوم ہونا ضروری ہے، بلکہ اس آرگن کا جب نارمل مزاج ہٹ جاتا ہے، اعتدال سے ہٹ کے جب غیر اعتدال کی طرف چلے جاتا ہے، طبعی سے غیر طبعی کی طرف ہو جاتا ہے، نارمل سے اب نارمل کی طرف جب آ جاتا ہے، تو اس کی شناخت آپ کیسے کریں گے؟ اور جب شناخت کر لی تو علاج میں اس کی کیا رعایت کریں گے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو مزاج کے سمجھنے کے ساتھ آ جائیں گی، اور انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔